السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، یا تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے حال پر رحم فرمائے یا پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب دے۔ بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں ہے۔ سبھی کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 128 اور 129 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دونوں آیات سے اور اس کے معنی اور مفہوم سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا، جان لیا ہوگا کہ دنیا کے تمام معاملات میں اگر کسی کو اختیار ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہے، کسی ولی کو بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے امام کو صاحب مختار بنایا تو کسی امام کو بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پیروں اور ولیوں کو صاحب اختیار بنایا، وہ بھی صاحب اختیار نہیں ہے۔ مختار کل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر، قرآن کریم سورۃ الرعد آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام لوگوں تک دین کے احکام کو پہنچا دینا ہے، بس لوگوں کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا میرے ذمہ ہے، میرے ذمہ حساب لینا، لوگوں کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا، لیکن آپ کا کام ایسے پہنچا دیجیے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے بارے میں کہ کن کو ہدایت ملنا ہے، کن کو نہیں ہدایت ملنا ہے، اس کے بارے میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 272 میں بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہدایت دینا آپ کے ذمہ میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ القصص کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی چاہت تھی کہ ان کے چچا ابو طالب ایمان لے آئے، بہت زیادہ اس کے لیے کوششیں بھی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں دے پائیں گے، ہدایت کی پوری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، جس کو چاہے گا اللہ ہدایت دے گا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاملے میں آپ کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر آیت کریمہ کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے امام محمد بن اسحاق کے قول کو بیان کیا۔ امام محمد بن اسحاق نے کہا کہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی پیغمبر عربی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، میرے بندوں کے بارے میں آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ کا کوئی حکم نہیں میرے بندوں کے بارے میں، میرے بندوں کے بارے میں آپ کا کوئی حکم نہیں ہے۔ البتہ جن کے بارے میں ہم نے حکم دیا ہے وہاں پر آپ کو اختیار ہے، لیکن جہاں پر حکم نہیں دیا ہے وہاں پر آپ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا لیس لک من الامر شیء۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اس معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اور آگے پھر کفار و مشرکین کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت کی طرف لے آئے۔ اللہ اگر چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت کی توفیق دے دے۔ او یتوب علیہم کا مطلب یہی ہے، او یتوب علیہم کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کے حال پر رحم فرما دے اور ان کو ہدایت دے دے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا
او یعذبہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ان کو عذاب دے. کیوں؟ فإنہم ظالمون، کیونکہ وہ ظالم ہیں، انہوں نے حق بات کو ٹھکرایا ہے، حق بات سے ہٹ کر کے باطل رستے کو اپنایا ہے، تو اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے کیونکہ وہ اسی کے مستحق ہیں. معزز سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں، اس کے شان نزول میں کئی حدیثیں ہیں. ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر باب لیس لک من الامر شیء، حدیث نمبر 4559 4559 نمبر کی روایت ہے. سالم اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، آخری رکعت میں رکوع کیا، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا؟ اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں پر سب کا نام لے کر کے فلاں پر لعنت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کوئی اختیار نہیں. معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے. سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں پر لعنت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ حارث بن حسام پر لعنت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ سہیل بن عمرو پر لعنت فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ صفوان بن امیہ پر لعنت فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس لک من الامر شیء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاملے میں آپ کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت پہنچا دینا. معزز سامعین کرام، ایک اور حدیث ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب المغازی باب لیس لک من الامر شیء حدیث نمبر 4069 سے پہلے تعلیقاً یعنی معلقاً روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے حمید اور ثابت سے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد کے دن ان کا سر زخمی ہو گیا، سر میں زخم آ گیا. جنگ احد کے دن ماردار ہو رہا تھا، لگ گیا، یا کسی نے پہنچا دیا، لگا دیا، کسی نے مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا کرتے ہوئے، یا ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرماتے ہوئے کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کو ہی زخمی کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ آپ کا کوئی اختیار نہیں. اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن، جنگ احد کے دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور چہرے کے اوپر زخم آ گیا جس کی وجہ سے چہرے پر خون آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ کرے حالانکہ نبی اس کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی. اس سے یہ پتہ چلا کہ معاملے میں کسی کا بھی کوئی اختیار نہیں، نہ دنیا میں کوئی اختیار ہے نہ آخرت میں کوئی اختیار ہے، نہ نبیوں کو اختیار ہے نہ ولیوں کو اختیار ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہمارے امام صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے فلاں صاحب کوئی کچھ نہیں کر پائیں گے، دنیا میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، دنیا میں بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کسی کا کچھ نہیں بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا. اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمینوں میں آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قیامت کے میدان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رہے گا. اللہ نے اسی لیے آگے فرمایا يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کے گناہوں کو چاہے بخش دے اور جس کے گناہوں کو نہ بخش کر کے اس کو عذاب دے. واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے ان تمام باتوں کو سن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اپنے معاملات کو اللہ کے سامنے رکھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کریں، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا واللہ غفور، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر رحم کرنے والا ہے. جب بندہ جھکے گا اللہ کے سامنے، اللہ ضرور اس کے اوپر رحم کرے گا. جب بندہ اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرے گا،
اللہ بھی اس کا ذکر اپنے دل میں کرے گا۔ جب بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آگے بڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آگے بڑھے گا۔ اگر بندہ اپنے رب کی طرف ایک ہاتھ آگے بڑھ کر کے جائے گا، اللہ 2 ہاتھ بڑھ کر کے آئے گا۔ بندہ چل کر کے جائے گا، اللہ دوڑ کر کے اس کو اپنے پناہ ملے گا۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابھی اور بھی باتیں ہیں جو اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، جو انشاءاللہ اپنے وقت پر ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔